السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما يكذبك بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ سورہ 3 میں فرماتے ہیں. سورہ 3 کا ترجمہ ہو سکتا ہے ہم لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے شاید پہلے بھی پڑھا ہو سنا ہو، لیکن اس کی جو حقیقت ہے اس سے سب لوگ واقف نہیں ہوتے. بڑی خوبصورت صورت ہے، سبحان اللہ. اس طرح تو قرآن کی ساری صورتیں بڑی خوبصورت اور بڑی ہی یونیک ہیں، انوکھی ہیں، لیکن اس صورت کے اندر ایک الگ سا مزاج ہے جو اور زیادہ نوٹس ہوتا ہے، نظر آتا ہے اٹھ کر کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور قسم ہے والتین والزیتون، قسم ہے تین کی اور زیتون کی. تین کیا ہوتا ہے؟ تین انجیر کو کہا جاتا ہے ویسے تو، اور انگلش میں کہیں تو فگ اور اولیو. قسم ہے تین کی اور زیتون کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وطور سینین، اور قسم ہے طور کے پہاڑ کی. وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو ایک بہترین سانچے میں ڈھال دیا ہے، یعنی بہترین ایک شکل دے دی، بہترین طریقے سے اس کو بنا دیا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کے بعد اس کو سب سے کمتر سے کمتر، سب سے نیچے سے نچلا اس کو بنا دیا. اس کے بعد الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی روکا نہیں جائے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا. فما یکذبک بعد بالدین، تو اس کے بعد تم سے دین کے بارے میں کون جھوٹ کہہ سکتا ہے؟ مطلب یہ تمہارے پاس آ جانے کے بعد، یہ انفارمیشن تمہارے تک پہنچ جانے کے بعد تم سے دین کے بارے میں کون جھوٹ کہہ سکتا ہے؟ دین کیا چیز ہے؟ دین کہتے ہیں جزا اور سزا کو. الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ نہیں ہے سب سے بڑا حاکموں کا حاکم؟ بڑا نہیں، اللہ نہیں ہے حاکموں کا حاکم. احکم الحاکمین، احکم الحاکمین کا مطلب حاکمین جو ہیں سارے ان میں بھی حاکم، سب سے زیادہ انڈیپینڈنٹ سوورین پاور رکھنے والا. اب اس سے جو سمجھ میں آیا ہے وہ تو ایک نارمل لٹرل میننگ کہا جائے گا اس کو، لیکن اس کی جو حقیقی میننگ ہے وہ بڑی خوبصورت ہے. سبحان اللہ. یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چھوٹی سی صورت کے اندر اپنے 3 سب سے بڑے اولو العزم پیغمبروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. سب سے بڑے درجات کے معاملے میں نہیں، مطلب سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم لوگ کو بتایا ہے انبیاء اکرام کے بارے میں، ان میں سے ٹاپ کے انبیاء میں سے 3 انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں یہاں پہ. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا. والتین والزیتون، اور قسم ہے تین کی اور زیتون کی. اس سے عیسیٰ علیہ السلام کو تذکرہ کیسے ہوا؟ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام جس پہاڑ پہ پیدا ہوئے تھے اس کو ماؤنٹ فگ کہا جاتا ہے. فگ یعنی 3، اور اس کے نیچے جو وادی ہے وہ اولیو کی وادی ہے، زیتون کی وادی ہے. تو اسی لیے اس علاقے کو انہی چیزوں سے جانا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی قسم اٹھا رہے ہیں کہ وہ علاقہ گواہ ہے. اللہ تعالیٰ جب قرآن میں قسم اٹھاتے ہیں تو وہ ہماری قسم کی طرح نہیں رہتا، وہ اللہ تعالیٰ ایک گواہی کے طور پہ اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ جتنا حق وہ چیز ہے اتنا ہی حق یہ ہے. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والضحیٰ، قسم ہے صبح کے نکلتے ہوئے سورج کی اور وہ روشنی کی، تو وہ ہوتا ہے نا، وہ ڈیلی ہم لوگ دیکھتے ہیں اور وہ ایک بڑا ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، پرسکون منظر ہوتا ہے. تو وہ دیکھ کر کے جیسا اتنی ایک جو عظیم چیز نظر آ رہی ہوتی ہے انسان کو، وہ ایک گواہی کے طور پر اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے گواہی سمجھو کہ بات میں کتنا ویلیو ہے، حق کتنا ہے. جتنا حق یہ ہے اتنی حق کی جو بات ہے وہ آ رہی ہے آگے.
اسی طرح اللہ تعالیٰ جب یہاں پہ فرما رہے ہیں قسم ہے تین کی اور زیتون کی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گواہ ہے وہ جگہ، تین اور زیتون کی جگہ، وطور سینین، اور گواہ ہے طور کا پہاڑ جو سینائی رینج کے اندر ایک پہاڑ ہے. اصل میں طور پہاڑ کو ہی کہتے ہیں، اس پہاڑ کا نام سینا ہے، انگلش میں ماؤنٹ سینائی کہتے ہیں اس کو. ہم لوگ طور پہاڑ کہنے لگتے ہیں اس کو، اصل میں طور پہاڑ کو ہی کہتے ہیں. طور سینا مطلب سینا کا پہاڑ. تو گواہ ہے سینا کا پہاڑ. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور گواہ ہے یہ امن والا شہر. امن والا شہر کیا تھا؟ مکہ مکرمہ. یہ تینوں کس چیز کی گواہی ہے؟ پہلی گواہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی. دوسری گواہی سینے کے پہاڑ پہ کیا ملا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف ملا تھا، وہاں پہ ان کو نبوت ملی تھی. اور تیسری جگہ جو ہے مکہ مکرمہ کی پاک زمین، امن والی زمین، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور ان کو نبوت ملی. تو اللہ تعالیٰ ان تین جگہوں کی گواہی لے کر کے ان تین پیغمبروں کی اصل میں بات کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال دیا. مطلب یہ جو لوگ تھے اتنے اعلیٰ، اتنے افضل لوگ، جن کی اگزامپل جو ہے قیامت تک لوگوں میں باقی رہے گی، پھر بھی ان تک پہنچنے والے شاید ہی کوئی ہو سکیں. ظاہر سی بات ہے نبوت کے درجے میں تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور نبوت ختم ہو چکی. تو اللہ تعالیٰ یہ مثال دے رہے ہیں ہم لوگوں کو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا. اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، اور پھر ہم نے اس کو بدترین سے بدترین بھی بنا دیا. جیسے کون؟ جیسے فرعون. اور عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ بھی کچھ لوگ جو تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرنے کے پیچھے پڑے تھے، ان کو کروسیفائی کرنا چاہتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ابو جہل اور امیہ بن خلف، یہ لوگ بڑے پریشان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ سب سے نیچے بدتر سے بدتر. حالانکہ یہاں پہ الفاظ اللہ تعالیٰ یوز کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو بدتر سے بدتر بنا دیا. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہتر سے بہتر بناتا ہے، بدتر سے بدتر ہم خود بنتے ہیں. ایک نظریہ وہ ہے، صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بدتر سے بدتر بناتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی وہ سزا ہوتی ہے ہمارے اپنے اعمال کی. ہم جب اتنی خرابی پہ اتر جاتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ اچھا کیے جا رہا ہے اور ہم اس اچھائی کا استعمال کر کے صرف برا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے اور ہم اس رزق کا استعمال کر کے کچرا جو ہے اپنے پڑوسی کے گھر میں پھینکتے ہیں، یا ہم جو بھی کھاتے ہیں اس کو سڑک پہ ڈال کے گندگی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں رزق اللہ تعالیٰ اور دیتے جا رہے تھے. ایسا نہیں ہوتا نا، پھر اس کی سزا بھی ملتی ہے. تو ہمارے یہ نیچے گرنے کے سبب اللہ تعالیٰ پھر اور نیچے گراتا ہے. تو ناانصافی اللہ تعالیٰ نہیں کرتا کسی کے ساتھ. یہ ہوتا ہے سٹارٹ ہمارے اپنے عمل سے ہی، اور بڑھتا بھی آگے ہمارے اپنے عمل سے. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے اس کے لیے کہ جب چاہے توبہ کر کے واپس آ جائے اور اللہ تعالیٰ واپس اس کو نوازے گا. اور یہ چیز کی اس کے ثبوت کیا ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ اس کے ثبوت اس کی اگلی آیت میں ہی ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ کہنے سب سے بدتر بنا دیا لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اب لیکن کا مطلب یہاں پہ کیا ہو گیا؟ اس میں سے بھی جو بدترین ہے اس میں سے بھی وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل نیک کیے. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، تو اللہ ان کو ایسا اجر دے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، اب اس کے بعد تم جزا اور سزا کو کیسے، تمہیں کون اس کے بارے میں جھوٹ کہے گا؟ مطلب تمہیں کون گمراہ کر سکتا ہے اس کے بارے میں؟ فَمَا يُكَذِّبُكَ، کون تم سے جھوٹ کہے گا دین کے بارے میں، سزا اور جزا کے بارے میں؟ سزا اور جزا کی بات کیسے آ گئی یہاں پہ؟ اب یہاں تو سب سے بہترین لوگوں کی بات ہو رہی تھی، جیسا بھی ہم نے کہا رسولوں کی بات ہو رہی تھی، نبیوں کی بات ہو رہی تھی. تو ہم لوگوں کو تو نارملی لگتا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ رہتے ہیں، ان کا سارا کام اسپیشل رہتا ہے، ان کی اپنی اس میں کچھ رہتی نہیں ہے. مطلب ظاہر سی بات ہے کسی پہ اگر فرشتے اتر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسپیشل چوز کر کے رکھے ہیں ان کو اپنے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے عمل خود سے کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. اصل میں تھوڑا مین کام کرنے والا جو ہے دنیا میں فاعل حقیقی جس کو کہا جاتا ہے، ہر چیز کے ہونے کے پیچھے کا جو ایسنس ہے وہ اللہ ہے بے شک، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اختیار دے کے دنیا میں بھیجا ہے.
اور وہ اختیار انبیاء کے پاس بھی رہتا ہے، اور وہ اختیار جو سب سے بدترین لوگ ہیں جو اللہ نہیں بنائے ان میں بھی وہ اختیار موجود رہتا ہے۔ تو سزا اور جزا کا مطلب یہ ہے، یہاں پہ سزا اور جزا یہاں پہ ایسے ثابت ہوئی ہے، جہنم اور دوزخ کا تو تذکرہ ہوا ہی نہیں نا ادھر سب سے بہترین سے بہترین اور بدترین سے بدترین کا تذکرہ ہوا ہے۔ تو یہاں پہ اسی ایک ہی دور میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے، قرآن میں ہم لوگوں نے مطلب اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا ہے، لیکن ابھی بھی ہم لوگ کو نظر آ جاتے ہیں لوگ، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام، ابو جہل اور امیہ بن خلف اور ابو لہب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب، اور ان کے بعد حسین علیہ السلام اور یزید کا دور۔ تو ہم دیکھتے ہیں بہترین سے بہترین اور دوسری طرف سب سے نیچے سے نیچے پہنچے رہتے ہیں لوگ۔ تو یہ ہے بہترین سے بہترین، وہ بہترین ہی اس لیے بنے کیونکہ ان کی جزا ہے وہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم اچھا کرتے جاؤ ہم تمہیں اٹھاتے جائیں گے، تو ایک یہ چیز ہے کہ سمجھ لیجیے اگر آپ 10 کی سپیڈ پہ چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو 20 کی سپیڈ پہ پہنچا دے گا، آپ 40 پہ چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو 100 پہ پہنچا دے گا۔ کوئی پروپورشن نہیں ہے، آپ جتنا بڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس کا دگنا تگنا بڑھائے گا، پھر آپ تھوڑا بڑھیں گے پھر اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھائے گا، پھر آپ تھوڑا اور بڑھیں گے اللہ تعالیٰ 100 گنا بڑھائے گا۔ تو جو اوپر جاتا ہے وہ پھر اور تیزی سے اوپر جاتا ہے، اسی لیے جتنا آپ بہتر ہوں گے اتنا اگلا سٹیپ لینا اور مشکل ہو جائے گا۔ نمازیں پڑھنا اتنا مشکل کام نہیں ہے، فجر میں اٹھنا اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن پھر یہ اس چیز کا عہد کرنا کہ ڈیلی کیا کہتے ہیں انسان رات کو 2 گھنٹے تہجد میں کھڑا ہو، ڈیلی 2 گھنٹے کھڑا ہو تہجد میں، یہ ایک تھوڑا احسان کے درجے کا کام ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر انسان اس سے اگلا سٹیپ لے کہ 2 نہیں، 2 میں مجھے سکون نہیں مل رہا، مجھے اور چاہیے، مجھے 3 گھنٹے کھڑے ہونا ہے رات میں۔ یہ اب اگلا سٹیپ جو ہے وہ تھوڑا سا اور مشکل ہوگا، بنسبت کہ آپ فرض پڑھتے تھے آپ سنت پڑھنے لگے، وہ اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ آپ ہر مہینے جو ہے منڈے کو روزہ رکھتے تھے، ہر منڈے کو 4 روزے رکھ رہے ہیں، تو آپ منڈے اور تھرسڈے بھی روزہ سٹارٹ کر دیے، ٹھیک ہے، تھوڑا آگے کا تھوڑا اور کمپیریٹیولی مشکل۔ پھر آپ داؤدی روزے رکھنے لگے، ہر ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھ رہے ہیں، تو اب یہ اور مشکل ہو گیا۔ تو جتنا آپ آگے بڑھیں گے اتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر اتنا اس کا اجر ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ آپ کا جو مقام ہے اللہ تعالیٰ وہ اتنے اس سے کئی گنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اپنے قریب اور بلا لیتے ہیں آپ کو۔ اور اسی طرح جب انسان نیچے جا رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر سیم چیز کرتے کہ جتنا انسان نیچے جائے گا اس سے زیادہ اس کو نیچے گرا دیتے، تب تو ہم لوگ بھی کہتے کہ یا اللہ یہ تو ظلم ہے، حالانکہ اوپر جانے میں وہی چیز مل رہی ہے، تو ظلم نہیں ہوا۔ دونوں طرف اگر ترازو کے دونوں طرف سیم وزن ہے تو انسان کیسے کہہ سکتا ہے یہ ظلم ہے؟ لیکن ہم لوگ پھر بھی کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہیں اور اتنے کریم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اچھے کام کرو تمہیں 10 گنا اجر ملے گا، برے کام کرو گے تو تمہیں صرف اسی چیز کی پکڑ ہوگی جس کے بارے میں تم نے غلط کیا ہے، بس۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں جب ہم لوگ کو بتاتے ہیں تو اس چیز کو سزا اور جزا سے کمپیئر کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ سمجھیں کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کا مقام وہ پہنچا کیونکہ انہوں نے ویسے کام کیے، انہوں نے اس چیز کو ارن کیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ لوگ اچھے رہیں گے، لیکن پھر بھی ارن کیا ان لوگوں نے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے زیادہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ کیا اس کو نہیں پتا کہ کس طرح سے ایک اتنی بڑی سلطنت کیسے چلانی ہے؟ اس کو نہیں پتا، اس کو نہیں پتا کون سے اس کے اچھے، ہر راجہ کیا کرتا ہے، اس کے جو اچھے لوگ ہیں ان کو اپنا وزیر بناتا ہے، اپنے ایڈوائزر بناتا ہے، اپنے دربار میں بٹھاتا ہے، اور جو برے لوگ ہیں جو دشمن ہیں اس کے ان کو ختم کرتا ہے، اپنے سے دور کرتا ہے۔ اور بہت اچھا کوئی راجہ ہے تو ان کو موقع دیتا ہے کہ سدھر جاؤ، کوئی پیس ٹریٹی کر لو، یہ تو ہم سے جوائن ہو جاؤ، ہمارے اس کا حصہ ہو جاؤ، ہمیں جزیہ دو، تم رہو سکون سے، ہم پروٹیکشن دیں گے۔ اس طرح کے کام اچھے راجہ جو کرتے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ تو سزا اور جزا اس سے بہتر کون ہینڈل کرے گا؟ اور جب ہم لوگ پڑھتے ہیں زندگی نا ان لوگوں کی تو ہم لوگوں کو نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے بھی یہ کام لیا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو پروف کریں، ان کو بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ملا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اژدہا دے دیا ہاتھ میں عصا کے طور پہ، عصا پھینکو اژدہا بن جائے گا، تو سیدھے جا کر کے فرعون کے اوپر عصا پھینکتے، لاٹھی پھینک دیتے فرعون کے اوپر، وہ سانپ بن کے کاٹ لیتا، کہانی ختم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے ہیں، پہاڑوں کے فرشتے ہیں، آسمانوں کے فرشتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے اشارہ کر کے بادلوں کو موو کرتے تھے، اور چاند کو 2 ٹکڑے کیے، اور کیا کیا کیے، سبحان اللہ۔
اسی وقت جو ہے ساری چیزیں ختم کر سکتے تھے لوگوں کی. جو مانے گا وہ ترنت مانے, جو نہیں مانے گا دفع ہو جائے. مکے پہ ترنت 1 سیکنڈ میں حاکمیت لے لیتے. لیکن نہیں, طائف کا بوجھ جھیلنا پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو کہ سخت ترین آزمائش تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. سب سے سخت دن کی زندگی کا وہی تھا. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑا دشمن تھا, جو ہر وقت ان کو قتل کرنے کا پلان کرتا رہتا تھا, امیہ بن خلف, اس کو رحم آ گیا دیکھ کر کے کہ یہ طائف والوں نے کیا حالت کر دی ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے لیے بھی دعا کر کے آ گئے, ہاتھ اٹھا کے کہا کہ یا رب یہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے. پھر اس کے بعد کہے کہ اگر تو اس پہ راضی ہے تو میں بھی اس پہ راضی ہوں. اور سیکنڈ بھر کی دیری نہیں ہوئی کہ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ, یہ پہاڑوں کے فرشتے آپ کے حکم فرمان پہ ہیں, اللہ کی بھی منشا ہے, سب چیز ہے, آپ بس حکم کریے, یہ وادی ہی ختم ہو جائے گی طائف کی, نام و نشان نہیں رہے گا طائف کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہاں پہ میں تو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں, میں عذاب دلانے تھوڑی آیا ہوں. پروف کیا ہے ان لوگوں نے اپنی زندگی میں. انبیاء اکرام کی آزمائشیں سب سے زیادہ مشکل رہی ہیں. ایک ڈیزرٹ میں اتنا دور, کئی 100 کلومیٹر کا سفر, چپلیں بھی پھٹ گئیں, کھانے کو کچھ نہیں, پیدل موسیٰ علیہ السلام جب بیچارے وہاں سے پیے یار و مددگار نکالے گئے تھے, ایک طرح سے نکالے گئے تھے, ان کے پیچھے لوگ پڑے تھے, اور وہ بھاگتے بھاگتے, نہ کوئی وحی نہ کوئی اس طرح کی تسلی اس ٹائم پہ, کچھ نہیں. پیچھے ماں ہے, مطلب اللہ عالم مجھے پتہ نہیں کہ فیملی میں کون کون تھے اس ٹائم پہ. ماں تھی لیکن بہن تھی, بھائی تھے, اور لوگ تھے ان کے, کتنے سارے ان کے چاہنے والے ہوں گے. محل میں تھے تو وہاں پہ فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ رضی اللہ عنہا السلام اللہ علیہا, وہ تھی, وہ بھی محبت کرتی ہوں گی ان سے. اور کتنے سارے لوگ ہوں گے, سب کو چھوڑ کر کے ایسی جگہ پہ جہاں کسی کو نہیں جانتے نکل گئے. کب آئیں گے نہیں پتہ, کبھی آ بھی پائیں گے کہ وہ بھی نہیں پتہ, بس نکل گئے. اور پہنچایا اللہ نے, پھر پتیاں کھاتے کھاتے کسی طریقے سے کہاں پہنچے جا کر کے مدین میں. پھر 10 سال وہاں گزارا. 10 سال کتنی بڑی چیز ہوتی ہے. ہم لوگوں سے کچھ مہینے کیا کچھ دن کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا. 10 سال انہوں نے کام کیا, اور اوپر سے اپنے سسر کے یہاں کام کیا. اور ہمارے یہاں جو انسان اپنے سسر کے یہاں کام کر لیا ایسے کر لیا, اس کو بڑا گندا مانا جاتا ہے. نہ جانے کہاں سے اپنا کلچر ہم لوگوں نے بنا لیا ہے. اصل میں پتہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ کہاں سے بنایا ہم نے. ہم لوگ انڈیا میں ہیں نا, تو اصل میں ہندوانہ کلچر جو ہے اس میں سے مکس ہو کر کے یہ ایک نئی شکل, عجیب ایک چیز بن گئی, جو نہ مسلمان رہ گئے لوگ نہ ہندو رہ گئے, بیچ میں کچھ ہیں. اور جو بشارتیں ہیں اور جو قرآن میں تذکرہ ہے وہ بیچ والوں کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے آنا ہے. پیکج ڈیل ہے, تھوڑا لے لیں تھوڑا چھوڑ دیں, نہیں دفع ہو جاؤ, نہیں چاہیے. مطلب نہیں, تم سے غرض تھوڑی ہے رب کو. تمہیں رب چاہیے تو رب کی کنڈیشنز, رب کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور گائیڈ لائنز فالو کرنے پڑیں گے. اور وہ اتنا اچھا ہے کہ پھر وہ اس سے زیادہ دے گا بھی. لیکن تم چاہو اپنی چلاؤ, اپنی مرضی چلاؤ, چاہو رب تمہارے پیچھے آئے, نعوذ باللہ. یہ کیا, یہ کہاں کی سوچ ہے, صحیح نہیں ہے, بالکل صحیح نہیں ہے. تو ہم لوگوں کو اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ ان لوگوں نے یہ کیسے کیا. سب سے پہلے جا کر کے اللہ تعالیٰ جو رسول ہیں, جتنے بڑے بڑے رسول ہیں, اولو العزم پیغمبر اور باقی بھی جو ہیں جن کا تذکرہ ہے, سب سے جا کر کے جو پہلے کمانڈ ملتا ہے, پہلا آرڈر, ایک ہوتا ہے نارملی ہم کوئی موومنٹ سٹارٹ کر رہے ہیں, کوئی ریولیوشن سٹارٹ کر رہا ہے بندہ, تو جا کر کے دیکھے گا پہلے اپنے دوست احباب میں کون کون فالو کرتا ہے. اس کے بعد جا کر کے اور لوگوں سے بات کرے گا کہ اور تھوڑا نفری مضبوط ہو جائے, پھر اور لوگوں سے بات کرے گا, پھر جب تعداد ہو جائے گی تو آگے بڑھے گا, ایک پارٹی بنائے گا. ایسے ہوتا ہے نا, کافی وقت لگاتا ہے انسان. لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہی دوسرا ہے. پہلا حکم ہوتا ہے کہ جا کر کے جو بڑے لیڈر ہیں, بڑے حکمران ہیں, ان کا کالر پکڑ جا کر کے. موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا سیدھا جاؤ فرعون سے بات کرنی ہے. فرعون کے کسی غلام سے نہیں, اپنے کسی بھائی سے نہیں, کسی اسرائیلی سے نہیں, سیدھا فرعون کے دربار میں جا کے فرعون سے بات کرنی ہے. یہ رب العالمین پہ ایمان لے کے آؤ, تم ایمان لاؤ پہلے. اتنا اسرٹیو رہتا ہے اسلام, کیونکہ حق ہے, تو حق جو ہے وہ اسرٹیو رہے گا ہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اب اے لحاف میں لپٹ کے لیٹنے والے,
اٹھ جائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریے اور لوگوں کو خبردار کریے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور پہاڑ پہ چڑھ کے آواز دی لوگوں کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد ان لوگوں کو بلا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا المدثر کا جو ہے مطلب ایک کپڑے میں اوڑھنی میں لپٹنے والے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے ہوئے تھے اس ٹائم پہ. مطلب ظاہر سی بات ہے, ایک فرشتہ دیکھا تھا آسمان پہ اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان کو کیا ماجرا ہے, اور سٹارٹنگ تھی وحی کی, تو ہلکا ہلکا جو ہے ایمان تو تھا ان کا, اسی لیے تو اٹھے, اسی لیے تو کام کر رہے تھے, اس پہ کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن ایک جو ہیومن نیچر سے ایک جو رسپانس تھا وہ تو یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے تھے, یہ کیا ہے, یہ کیا عجیب شے کیا ہے. اور پھر بھی گئے اور جا کر کے جتنے عمرا, جتنے بڑے لوگ ہیں, جتنے سردار ہیں, سب کو جمع کر کے بلایا اللہ کی طرف. عیسیٰ علیہ السلام کو سارے راہبوں کے پاس جتنے تھے جو گدیاں سنبھال کے بیٹھے تھے ان کے پاس بھیج دیا کہ جا کر کے ان سے کہو کہ تم صحیح ہو, پہلے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرو. تو اب ہمارے اوپر بھی یہ فرض بنتا ہے کہ پہلے ہم دیکھیں اور سمجھیں کہ کہاں پہ کمیاں ہیں, کوتاہی کہاں پہ ہے, مسئلہ کہاں ہو رہا ہے, اور پھر جا کے اس کو پکڑے اور ختم کریں. اور کوئی نہیں کرنے والا یہ کام. اور یہ جو اسلام ہے وہ اسلام پورا ہونا چاہیے, نہیں تو وہ اسلام نہیں ہے. اور جب چھوٹی چیزوں کا انسان تذکرہ کرتا ہے وہ اسی لیے کرتا ہے تاکہ انسان پریکٹس لے کہیں سے. انسان رمضان کی پریکٹس لیتا ہے تاکہ پورے سال گناہوں سے بچے. اسی طرح انسان چھوٹی چیزوں سے سٹارٹ کرے, جب ہر طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے, تو اس کے بعد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ان کی طرح بنے گا. پھر ان کے جو انہوں نے جو کیا ہے اس پہ عمل کرے گا. سب سے بڑی سنت رسول کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کام کیا دین کو اسٹیبلش کرنے کا کام سب سے بڑا ہے نا. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ نکل کے آپ دعوت نہیں کر سکتے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, ایسا نہیں ہے. آپ اپنی زندگی میں دین کو اسٹیبلش کریے, اپنے گھر والوں میں اسٹیبلش کریے. جب تک کہ جو نسل در نسل جو بھی چیز آتی ہے وہ بدلتی تو ہے, کلچر کبھی سیم رہتا ہے, لینگویج بھی سیم نہیں رہتی. اگر تین جنریشن پہلے آپ دیکھ لیں گے تو لینگویج بدل چکی ہے. ابھی ہم لوگ اردو بات کر رہے ہیں, اردو کتنی بدل چکی ہے, کتنی طرح کی اردو بولی جاتی ہے انڈیا اور پاکستان ملا کر کے, کتنے الگ الگ ڈائلیکٹس ہیں اردو کے. عربی میں کتنے ڈائلیکٹس ہیں. جب لینگویج تک نہیں بدلتی جو کہ ہر وقت استعمال ہوتی ہے, وہ تو نیسیسٹی ہے, اسے بات کرنے کے لیے ضروری ہے, لیکن وہ بھی بدل جاتی ہے, تو دین کیسے نہیں بدلے گا جب تک کتاب کو دیکھ کے فالو نہیں کرے گا آدمی. ہر قدم رکھنے سے پہلے کتاب کو نہیں دیکھے گا, اور کتاب بھی اسی لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی گارنٹی لی ہے کہ اس کو بدلنے ہی نہیں دیں گے ہم. تو پھر اسی پہ دیکھ کے اسی پہ چلے نا انسان. اگر اتنا سیریس معاملہ ہے ہی تو اس پہ دیکھ کر کے چلے نا, اس کو دیکھ کر کے اس کے حساب سے بغاوت کرے نا. خرابی کے خلاف بغاوت تو اچھی چیز ہوتی ہے نا, بغاوت خود میں خرابی تو نہیں ہے نا. انڈیا جب غلام تھا انگریزوں کا تو باغی ہی بنے تھے نا لوگ. بھگت سنگھ بغاوت ہی کر رہا تھا نا, بغاوت کی سزا ملی ہے نا اسے. اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کی بغاوت کر رہے تھے نا, وہیں پہ رہ کے, وہیں پل بڑھ کے, پھر اسی راجا کو للکار رہے تھے. اس کو کیا کہتے ہیں, بغاوت کہتے ہیں اس کو. تو باغی بننا پڑے گا, اللہ کا باغی بننا پڑے گا, لیکن چیلنج کرنا پڑے گا چیزوں کو. جو بڑے ہیں جو پوزیشن میں ان کو, اور اس لیے نہیں کہ کوئی پاور مل جائے گی, اقتدار مل جائے گی. اب تو ویسا سین بھی نہیں ہے کہ قبیلے ہوں, سرداری ملے, ایسا کچھ نہیں ہے. انسان کرے اور اللہ کے لیے کرے, تاکہ ہم سے بھی جب آخرت میں پوچھا جائے کہ تم نے اپنا پارٹ کر دیا تھا کہ نہیں, تو ہم لوگ کہہ سکیں کہ یار اب ہم سے جو بنا ہم نے کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم لوگوں کو جو بہترین سے بہترین لوگ ہیں ان میں بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم جتنی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کوششوں میں برکت عطا فرمائے, اور ان کے نتیجے ہم تک پہنچائے, ان کے اچھے نتیجے ہم تک پہنچائے, اور ان کے صدقے میں ہمارے مقامات کو دنیا میں بھی اعلیٰ کرے اور آخرت میں بھی اعلیٰ کرے. ہم لوگوں کو اچھے لوگوں کی, اچھے استادوں کی,
اچھے علم دینے والوں کی، خود پڑھ کے سمجھنے والوں کی صحبتیں عطا فرمائے، اور ان میں سے ہم کو بھی بنائے، تاکہ ہم ایسے لوگوں سے سیکھیں اور اوروں کو ہم سکھائیں، دوسروں کے لیے ہم خود اگزامپل بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو چھوٹی سوچ رکھنے سے بچائے اور رکھنے والوں سے بھی بچائے۔ ایک مسلمان کو گلوبل سوچ رکھنی چاہیے، پوری دنیا کے مسئلے جو ہیں وہ مسلمان کے مسئلے ہیں۔ اپنے گھر سے انسان باہر نکلے تب گلوبل تک پہنچے، ابھی تو اپنے علاقے اور معاشرے اور شہر اور اسٹیٹ اور ملک تک نہیں پہنچتا انسان۔ ملک تو دنیا تو بہت آگے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دنیا کے گلوبل لیول پہ کام کرنے والا بنائے اور پازیٹیو چینج لانے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔